الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں آ لے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی انسان جائے، لیکن موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی چھپ نہیں سکتا، موت آ کر رہے گی۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک کے اندر 3 جگہ پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر جاندار وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ موت ایک پیالہ ہے جس کو ہر ایک کو پینا ہے، یعنی اور موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا، اس پیالے کو ضرور پیے گا، اس دروازے سے ضرور گزرے گا، لیکن کامیاب دن وہ شخص ہے جو 8 سوالوں کے جواب دے سکے۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے اور 5 سوال محشر میں ہوں گے۔ جس آدمی نے یہ 8 سوالہ پیپر کو حل کر لیا تو وہ سمجھو کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی مبارک ہے، اور جو اس میں ناکام ہو گیا سمجھو کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی ناکام اور بیکار ہے۔ پہلا سوال قبر میں کیا ہوگا؟ آپ ذرا بتائیں گے مجھے، من ربوں کا؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر عمل کیا ہوا تو وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر عمل کیا ہوا تو کیا کہے گا؟ دین یعنی اسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر محبت کی ہوگی، درود شریف پڑھا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلا ہوگا، سنت پہ عمل کیا ہوگا تو کیا کہے گا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جس شخص نے یہ 3 سوالوں کے جواب دیے وہ برزخ کے اندر قیامت تک راحت والی زندگی، آرام والی زندگی، سکون والی زندگی گزارے گا۔ اور پھر جب دوبارہ جسموں میں روح ڈالی جائے گی، جب دوبارہ اللہ کا حکم ہوگا، نفخہ ثانیہ ہوگا، سب لوگ قبروں سے نکل کر ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے، تو پھر وہاں پوچھا جائے گا 5 سوال ہوں گے۔ 2 سوال کس کے متعلق ہوں گے؟ عمر کے متعلق۔ 2 سوال کس کے متعلق ہوں گے؟ مال کے متعلق۔ اور 1 سوال کس کے متعلق ہوگا؟ علم کے متعلق۔ یہ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ 2 سوال کس کے متعلق ہوں گے؟ عمر کے متعلق۔ 2 سوال کس کے متعلق ہوں گے؟ مال کے متعلق۔ اور 1 سوال کس کے متعلق ہوگا؟ علم کے متعلق۔ عمر کے متعلق پہلا سوال کیا ہوگا کہ آپ نے عمر کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری؟ اور پھر عمر کا ایک سب سے بہترین حصہ کیا ہوتا ہے؟ جوانی۔ پوچھا جائے گا یہ جو ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، یہ جوانی کہاں صرف کی ہے، کہاں خرچ کی ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جی، سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ یہ 2 سوال کس کے متعلق ہوں گے؟ عمر کے متعلق۔ اور 2 سوال آ جائیں گے مال کے متعلق۔ اللہ پاک پوچھیں گے یہ جو مال میں نے دیا تھا، یہ جو مال میں نے دیا تھا، دیا تو اللہ پاک نے، کہاں سے دیا، کہاں سے، کیسے کمایا؟ اس کے متعلق سوال ہوگا۔ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ پھر یہ سوال، دوسرا سوال مال کے متعلق ہوگا، کہاں خرچ کیا؟ میری راہ میں خرچ کیا ہے یا شیطان کی راہ میں خرچ کیا ہے؟ یہ 2 سوال کس کے متعلق ہوں گے؟ مال کے متعلق۔ 2 سوال کس کے متعلق ہوئے تھے؟ عمر کے متعلق۔ اور 5واں سوال آئے گا کہ جتنا کچھ جانتے تھے اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ جتنا کچھ جانتے تھے اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ جان لینا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جان کر اس کے مطابق عمل کرنا یہ سب سے بڑی کمال والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے سنت اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اگر عمل آ جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، اگر ہمارے اندر یہ ان کی تیاری ہے پھر تو سمجھیں کہ ہمارا جانا مبارک ہے، ہم بڑے اچھے رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ تیاری نہیں ہے، ابھی سے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سے فکر مند ہو جائیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری نمازیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری مطلب نیکی کے کام ہیں وہ ہم سے کیوں نہیں ہو رہے، ہم سے یہ نیکی کے کاموں کی توفیق کیوں سلب ہو رہی ہے۔
جب ہم مراقبہ کریں گے، سوچیں گے، تو الحمدللہ پھر ہماری نمازیں بھی نہیں ضائع ہوں گی، اور الحمدللہ پھر ہمارے وقت جو ہے، اوقات جو ہیں وہ لغویات میں نہیں گزریں گے، پھر نیکی کے کاموں میں گزریں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام بھی کریں، زبان جو ہے نا اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کی طرف جو ہے نا دھیان ہونا چاہیے، تو اس میں کامیابی ہے۔